إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، شان و شوکت، عظمت و جلالت اس رب وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دنیا و آخرت کی تمام تر طاقتیں، دنیا و آخرت کی تمام تر قوتیں اسی کے قبض قدرت میں ہیں. عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، اولاد دینے والا، اولاد سے محروم رکھنے والا، زندگی عطا کرنے والا، زندگی سے نکال کر موت کی طرف لانے والا، الغرض دنیا و آخرت کی جتنی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، سب اسی کے قبض قدرت میں. بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا. حضرین اکرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنی زندگی میں دوبارہ رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا. اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اس میں کرنے کے کیا کام ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں. اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں اسی مہینے سے تعلق رکھنے والے یعنی اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں بعض گنہگار بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے. اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم سے آزاد ہونا چاہتا ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے. اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے علاوہ اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں. جنت کے دروازوں کو کھول دینا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جانا، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جانا، قرآن مجید کا اس مہینے کے اندر نزول ہونا، اور اسی طریقے سے اس میں ایک مقدس رات، بڑی عظمت والی رات، بڑی عزت والی رات، بڑی شرف والی رات، یہ تمام خصوصیات رمضان کے ہیں. لیکن اس موقع پر مجھے اور آپ کو ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان میں بہت سارے احباب، بہت سارے لوگ اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. ان کا ایمان ایک دم ہائی ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کو ایک دم مضبوط کرنے لگ جاتے ہیں روزوں کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے. جو بسا اوقات رمضان کے مہینے کے علاوہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جاتے ہیں. رمضان کے علاوہ مسجدوں سے دور رہنے والے بندے رمضان کے مہینے میں مسجدوں سے قریب ہو جاتے ہیں.
لیکن ایسے وقت میں کچھ ایک ایسا پیغام آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں ہو یا رمضان کے علاوہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ کس مقصد کے لیے زندگی گزارنا چاہیے، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، وہ آیت کریمہ سورۃ الحشر کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے اندر پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس یہ سوچے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ جہاں ہم رمضان کے مہینے میں بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، وہاں مجھے اور آپ کو اپنے کل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ تم اپنے کل کے لیے، تم اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی کل کی فکر نہ کرتا؟ ہر انسان اپنے اعتبار سے اپنے فیوچر کی، اپنے کل کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ باپ ہے تو باپ کی الگ ٹینشن ہوتی ہے، وہ اپنے کل کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ بزنس مین ہے، بزنس کے تعلق سے اپنے کل کے بارے میں سوچتا ہے۔ یا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے کل کے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے اپنے کل کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کل کے بارے میں سوچنے کی کیوں تعلیم دی؟ کوئی بھی سر زمین پر ایسا انسان نہیں ہے، خواہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ایسا سر زمین پر نہیں ہے جسے اپنے کل کے بارے میں ٹینشن نہ ہو، پریشان نہ ہو، جو اپنے کل کے بارے میں نہ سوچتا ہو۔ ہر انسان سوچنے والا ہے، ہر مرد سوچنے والا ہے، عورت اپنے کل کے بارے میں سوچنے والا ہے، ایک نوجوان بھی سوچتا ہے، ایک بوڑھا بھی سوچتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کل کے بارے میں سوچنے کی کیوں تعلیم دی ہے؟ آخر وہ کون سا کل ہے جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے سوچنے پر مجبور کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہاں نفس مراد ہر انسان شامل ہے، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، نوجوان بوڑھا، ہر انسان شامل ہے، ہر شخص شامل ہے۔ ہر انسان کو اپنے کل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین اکرام، یہاں جو کل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سوچنے کا جو حکم دیا ہے، یہ ایسا کل ہے کہ اس کل کے بعد کوئی کل آنے والا نہیں۔ یہ ایسا کل ہے کہ اس کل کے بعد کوئی کل آنے والا نہیں ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور سوچنے پر مجبور کیا۔ موت کے بعد کی زندگی، قبر کے بعد کی زندگی، یا اسی طریقے سے ہمارے آنکھ بند ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا کہ ہر ایک انسان اس کے بارے میں سوچے۔ تم دنیا کے لیے بہت ساری کر سکتے ہو، بہت ساری تیاری کر سکتے ہو، لیکن تم نے کل کے بارے میں کیا تیاری کر کی؟ اسی وجہ سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیان فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے ابن عمر تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم غریب ہو۔ کیا کہا؟ تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم غریب ہو۔ ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم غریب کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس غریب کون ہے؟ جیسے ہم غریب کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے جس کے پاس دولت نہ ہو وہ انسان غریب ہے، جس کے پاس مال نہ ہو انسان غریب ہے، جس کے پاس دنیا کی چیزیں نہ ہو، دنیا کی طاقت نہ ہو، جس کے پاس دنیا کی قوت ہو، ایسے انسان کو ہم غریب سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس بہت ساری سواریاں ہوں، بہت سارے گھر نہ ہو، ایسے انسان کو ہم غریب کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کی روشنی میں غریب کس کو کہتے ہیں؟ کأنک غریب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم غریب ہے،
یعنی تم اجنبی ہے۔ اجنبی کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک ایسے شہر میں چلے گئے، یا سمجھ لیے آپ انڈیا سے باہر چلے گئے، نہ آپ کو وہاں کوئی پہچاننے والا ہوتا ہے، نہ آپ وہاں کسی کو پہچاننے والے ہوتے ہیں۔ آپ ایک اجنبی بن کر، پریشان بن کر رہ جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے غریب اجنبی ملک بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم کیا ہو؟ غریب ہو، اجنبی ہو۔ اجنبی انسان کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ وہاں کی چیزوں سے، وہاں کے حالات سے دل نہیں لگاتا، بس اسی یہ ٹینشن رہتی ہے، یہ پریشانی لائق ہوتی ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں، میں یہاں جس مقصد کے لیے آیا ہوں مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، اور اپنا مقصد ختم کرنے کے بعد واپس پھر دوبارہ لوٹ جاؤں۔ نہ وہ دنیا کی چیزوں سے دل لگاتا ہے، نہ وہاں کی چیزوں سے اپنے آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، نہ وہ ہمیشہ رہنے کے بارے میں سوچتا ہے، نہ وہ کسی کے بارے میں خیال تصور کرتا ہے، بس جس مقصد کے لیے جاتا ہے وہی مقصد پر رہتا ہے، اور وہی مقصد کو مکمل کر کے پھر واپس لوٹ کر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد یہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کو جو زندگی دی ہے، جو موت دی ہے، یہی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون برا عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، مجھے اور آپ کو جو عمر 60 سال 70 سال 80 سال جس کو جیسی عمر اللہ رب العالمین نے دی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان زندگی اور موت کے درمیان اچھے اعمال کرے اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، اور اس کے بعد کہا او عابر سبیل، اور تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک مسافر ہو، گویا کہ تم ایک مسافر ہو۔ مسافر کیسے رہتا ہے؟ سفر میں نکلتا ہے، سفر میں جب بس میں بیٹھ جاتا ہے تو صرف ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں جس سفر کے لیے نکلا ہوں میں اس مقام پر جاؤں گا، پھر اس مقام سے واپس آ جاؤں گا۔ اور سفر کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہی سامان اپنے ساتھ لیتا ہے جو سامان اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ جتنے دن کے لیے وہ جاتا ہے اتنے کپڑے اپنے پاس رکھتا ہے، جن سامان کی اسے ضرورت ہے وہی سامان اپنے اندر رکھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، جن چیزوں کی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے وہی سامان کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں سارا سب کچھ لے کر جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ مسافر جس مقصد کے لیے نکلتا ہے اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے، وہ وہی سامان لیتا ہے جو سامان اس کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم مسافر کی طریقے سے دنیا میں رہو۔ مطلب کیا ہے کہ تم یہاں سے دنیا میں جب آئے ہو تو آپ کا حقیقی سفر آخرت ہے، آپ کی آخری منزل قبر کی منزل ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگوں جب شام ہو جائے صبح کے بارے میں نہ سوچنا، جب شام ہو جائے، شام کا سورج ڈل جائے، صبح سورج طلوع ہونے کے بارے میں نہ سوچنا۔ آج اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، آج کے دن کو غنیمت تصور کریں، جو کچھ کرنا ہے آج کریں، کل کریں گے، پرسوں کا بہانہ بنائیں گے، میری اور آپ کی زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں۔ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں، بہت سارے لوگ نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے تو بات الگ ہے، لیکن کچھ نوجوان مزدوری کا بہانہ بنا کر، کاروبار کا بہانہ بنا کر، کسی اور چیزوں کا بہانہ بنا کر روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آئندہ سال دیکھا جائے گا، آئندہ سال دیکھا جائے گا، کل سے دیکھا جائے گا، فلاں دن سے دیکھا جائے گا۔ تقریباً رمضان کا آدھے سے مہینہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود بھی رمضان کے روزوں کے بارے میں انہیں پوچھا جائے تو کہتے ہیں کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، یا اگر اللہ رب العالمین نے آگے اگر زندگی باقی رکھی ہے تو آئندہ رکھیں گے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب شام ہو جائے تو صبح کے بارے میں نہ سوچنا۔ اور اس کے بعد وہ حدیث بھی آپ نے بار بار سنی ہوگی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب تم نماز پڑھو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ نماز آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز کے بارے میں کیا کہا؟ یہ نماز جب پڑھو تم اس تصور کے ساتھ پڑھو، اس سوچ کے ساتھ پڑھو، اس خیال کے ساتھ پڑھو، یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ رکوع میں جا رہے ہو تو یہ سوچو یہ زندگی کا آخری رکوع ہے، سجدے میں ہے تو یہ سوچ کر تصور کرو یہ میرے زندگی کا آخری سجدہ ہے۔ جبکہ نماز صبح پڑھے ہیں تو ظہر تک ممکن ہے کہ مل جائے، ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے موقع دے عصر ہم ادا کر لیں، عصر میں ہم پڑھ لیے ہیں، اللہ نے موقع دیا تو مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، کیا گارنٹی کہ ہم آئندہ سال رہیں یا نہ رہیں؟ کیا گارنٹی کہ آئندہ سال میرے اور آپ کی موت ہو جائے؟ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ہر چیز کو غنیمت تصور کرتے ہوئے اسی وقت سے اسی دن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا کہ جب شام ہو جائے تو صبح کے بارے میں نہ سوچنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کے بارے میں نہ سوچنا۔ بہت سارے لوگ الگ الگ قسم کے بہانے بناتے ہیں کہ کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، زندگی باقی رکھا تو کریں گے، صحت یاب ہونے کے بعد رکھیں گے۔ نماز کے معاملات میں ہو یا دیگر کسی معاملات میں ہو یا عبادات کے معاملات میں ہو، کسی شاعر نے کیا سچ کہا، کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ فرصت کا بہانہ بناتے ہیں کہ کل سے فرصت مل جائے گی، کل سے چھٹیاں آ جائیں گے، کل سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، بہت سارے بہانے بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا سچ کہا، کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہیں کل سے پڑھیں گے نماز، روز کہتے ہیں کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں رات میں سونے کے لیے، بستر پر سو جاتے ہیں، کیا دعا پڑھ کے سوتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت واحیا۔ کیا کہتے ہیں دعا کے اندر معلوم ہے؟ اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں۔ ہم سوتے وقت دعا پڑھ کے سوتے ہیں، اللہ میں سو رہا ہوں، یعنی ہم موت کے قریب ہیں، اے اللہ میں تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں۔ تو ہم سو رہے ہیں، کیا گارنٹی کہ صبح اٹھ جائیں؟ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں جس وقت ہو یا جو مہینہ ہو، جو چیزیں ہمیں میسر ہو، اس کو غنیمت جانتی ہے مجھے اور آپ کو اب قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت تم تصور کرو۔ اگر آپ کے پاس 5 چیزیں ہیں، وہ 5 ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اپنی 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں اگر اللہ نے دی ہے، وہ 5 چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک۔ اگر اللہ رب العالمین نے جوانی عطا کی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جوان ہے، اللہ نے جوانی عطا کی ہے، بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں، جوانی کی حالت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے بہت ساری ہم عبادتیں کر سکتے ہیں۔ وہ کام ہم جوانی میں کر سکتے ہیں جو بڑھاپے میں ہم کر نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے اپنے جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ جوانی اصل زندگی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا تو ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یاد رکھو، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں آ سکتی ہے۔ آپ کے چیزیں، آپ کی جو سوچ، آپ کی جو خواہشات ہیں، وہ مکمل ہونے سے پہلے یا مکمل نہ ہونے سے پہلے موت آپ تک آ پہنچے گی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں جوانی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین جوان کی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ قیامت کا دن ایک عجیب دن ہوگا، قیامت کا دن ایک عجیب دن ہوگا۔
اللہ رب العالمین نے قیامت کے تعلق سے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ ماں سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر انسان کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، چھاؤں میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ جوانی کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لہذا مجھے اور آپ کو جوانی کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں، جو غلط خیالات ہیں کہ جوانی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ جوانی ہی اصل زندگی ہے، یاد رکھو شریعت کے اعتبار سے جوانی بڑی قیمتی ہے۔ تو جوانی کی عبادت کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے، لہذا مجھے اور آپ کو اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے، اور بہت سارے نیک اعمال اسی جوانی میں کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ صحت کا قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے اپنے صحت کو غنیمت جانو۔ اللہ نے صحت دیا ہے، طاقت دی، قوت دی، روزہ رکھنے کی قوت ہے، تراویح پڑھنے کی قوت ہے، بہت سارے نیک اعمال کرنے کی طاقت اللہ نے دیا ہے۔ بیمار ہونے سے پہلے آپ اپنی صحت یابی میں سب کچھ کر لو۔ اگر بیمار ہو جائیں خواہش ہوگی لیکن کر نہیں سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے بہت سارے لوگ کیا ہیں؟ اس سے غافل ہیں۔ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ الصحت، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صحت ہے۔ صحت کے تعلق سے بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں، بہت سارے لوگ بیمار صحت مند کو آخر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد فراغ، خالی وقت، فری ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر آپ فری ٹائم میں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بیزی ہونے سے پہلے اپنے ٹائم کو غنیمت جانو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگوں، فقیر ہونے سے پہلے، مال کے ختم ہونے سے پہلے، مال آپ کے پاس جو ہے اس کو ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی مال کو غنیمت جانو، آپ اپنی امیری کو غنیمت جانو فقیر آنے سے پہلے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، وہ ختم ہونے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے تمام کام کر لو۔ آج مال تمہارے پاس ہے، کل ختم ہو سکتا ہے، اللہ کسی اور کو دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غناءک قبل فقرک، اے لوگوں فقیری کو غنیمت جانو اپنی مالدانی، اپنی غریبی آنے سے پہلے۔ حضرین اکرام، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے والے بن جائیں، یقینا اللہ رب العالمین آپ کے مال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آخرت کے دن آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چیز بیان فرمائی وہ یہ ہے حیاتی کا قبل موتک، ہے لوگوں اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ کیا کہا؟ اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کی جیسی زندگی اللہ نے دیا ہے، 30 ہو، 40 ہو، 50، 60 سال، 70، 80، جتنی بھی اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانو۔ جو کچھ کرنا ہے، عبادتیں کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، جو کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، اسی عمر میں کر لو، اسی عمر میں کر لو۔ جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ عبادتیں کرنا ہے، جو کچھ نیک اعمال کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو۔ جب موت آئے گی تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج جمعہ کا دن ہے، میں اور آپ نہا کے آئے ہیں، غسل کر کے آئے ہیں، ایک ایسا وقت آئے گا
میری اور آپ کی زندگی میں کہ مجھے اور آپ کو نہلا کھلایا جائے گا۔ آج میں اور آپ کپڑے پہن کر آئے ہیں، اپنی من پسند کے کپڑے پہن کر آئے ہیں، جس کو جیسی مرضی تھی ویسے کپڑے پہن کر آئے ہیں۔ ایک ایسا وقت میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا کہ مجھے اور آپ کو مخصوص قسم کا لباس پہنا کے لایا جائے گا۔ آج میں اور آپ اپنے اپنے اعتبار سے، کوئی گاڑی میں آیا ہے، کوئی کار میں آیا ہے، اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے کوئی چل کر آیا ہے، کوئی ایک ایسا وقت میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا کہ مجھے اور آپ کو کاندھوں پہ لاد کر لے کر آئے گا، کاندھوں پر لایا جائے گا۔ آج میں اور آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آج میں اور آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ میری اور آپ کی نماز پڑھنے کے لیے مجھے اور آپ کو لایا جائے گا۔ یہ وقت آنے سے پہلے، یہ تمام چیزیں آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور ان نیک اعمال اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے جو مجھے اور آپ کو موت کے بعد کی زندگی، قبر کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا الدنیا مزہ الآخرہ، اے لوگوں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں تم محنت کرو گے آخرت میں وہی پاؤ گے۔ جو کسان کھیت میں محنت کرتا ہے وہی پھل کاٹتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے کوئی اور چیز بوئی ہو، کوئی اور چیز زمین میں گاڑا ہو، کوئی اور بیج زمین میں رکھا ہو اور کسی اور پھل کی وہ کوئی کوشش اور آرزو رکھے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے، آخرت کی زندگی میں سکسیسفل مجھے اور آپ کو اگر ہونا ہے تو اس دنیا کی زندگی کو مجھے اور آپ کو غنیمت تصور کرتے ہوئے اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ سلف صالحین کی زندگی میں دو باتیں رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے یہ تمام باتیں ہم بار بار سن چکے ہیں، لیکن بتانے کا یہ مقصد ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ سوچ نہیں سکتے، خیال نہیں کر سکتے ہم کب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنے موت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی قبر کی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ آخرت کی زندگی پرماننٹ زندگی ہے۔ یہ اصل آخری ٹھکانہ جو ہے موت کے بعد کی زندگی ہے، یہ آخری گھر ہے اور یہی گھر کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان عشرہ مبشرہ ہیں۔ کون؟ عشرہ مبشرہ، یعنی اللہ کے رسول دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی، دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، عشرہ مبشرہ میں سے اور صحابی ہیں۔ صحابی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی دنیا میں اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جنت کے بارے میں بولا جاتا ہے، جہنم کے بارے میں بولا جاتا ہے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے جب کسی کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ صحابی ہیں، جنت کی بشارت مل چکی ہے، پھر بھی دیکھیں قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کے پاس جنت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جہنم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے جتنا کسی کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ عثمان بن عفان نے کہا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں انسان کامیاب ہو گیا اس کے بعد آنے والے تمام مرحلے کامیاب ہو جائیں گے، اگر انسان اس مرحلے میں ناکام ہو گیا اس کے بعد آنے والے تمام مرحلے میں ناکام ہو جائے گا۔ قبر موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنے والے حضرت ابو بکر صدیق، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ حدیثیں علم سیکھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، گناہ معاف ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں مل چکی ہے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے، زندگی کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہیں، بستر پر سوئے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل مل چکا ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ موت سے ڈر رہا ہوں، میں موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں، میں ایک ایسے سفر پر جانے والا ہوں، سفر بہت زیادہ لمبا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے پاس جو سامان ہے وہ میرے پورے سفر کے لیے کامیاب، وہ میرے سفر میں پوری طریقے سے کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ سفر بہت لمبا ہے لیکن میرے اعمال بالکل مختصر ہیں، میرا سفر بہت زیادہ لمبا ہے لیکن سفر میں جو سامان مجھے لے کر جانا ہے وہ بالکل مختصر ہے، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ دیکھیے صحابہ کی زندگیاں، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہنے والے، رسول کی صحبت میں رہنے والے، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، ہدایت پر آنا چاہتے ہو، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ ان کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا، ترازو قرار دیا، لیکن ان کے باوجود بھی ان کی زندگیوں کی حالت ہے کہ آخری مومنٹ میں ہیں، زندگی کے آخری ایام ہیں، موت کے قریب ہیں، اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، اپنی قبر کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرین اکرام، مجھے اور آپ کو اسی طریقے سے سلف صالحین میں سے ایک واقعہ تذکرہ جو میں آپ کے سامنے بار بار تذکرہ کر چکا ہوں، تو اس یہ بات مجھے معلوم ہوتی ہے کہ مجھے اور آپ کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ امام ربیع رحمہ اللہ ایک مرتبہ رات میں کروٹیں بدل رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، زمانہ گرمی کا ہے، گرمی کا موسم ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ رات میں جب ہم سوتے ہیں بغیر اے سی کے گھر اگر کسی کے ہیں، گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو ہم رات میں کیا کرتے ہیں؟ کروٹیں بدلتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مچھر کاٹنے کی وجہ سے کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر، کبھی بے چینی، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ ربیع رحمہ اللہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، کبھی سو جاتے ہیں، کبھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پھر لیٹ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں رات میں بیٹی دیکھ رہی ہے، بیٹی نے دیکھا، کبھی ابا جان بیٹھ جاتے ہیں، کبھی سو جاتے ہیں، کبھی بے چینی کے حالت میں ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ باپ کو پوچھا، اے ابا جان ساری دنیا آرام سے سو رہی ہے۔ دیکھیے بیٹی کا سوال، اے ابا جان ساری دنیا آرام سے سو رہی ہے اور آپ بے چین ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی سو جاتے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا بے چینی ہے؟ امام ربیع رحمہ اللہ نے جواب دیا، اے بیٹی جہنم کی یاد تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی، جہنم کی یاد تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی، جہنم کی آگ کو یاد کر کے نہ نیند آتی ہے، نہ چین آتی ہے، نہ سو سکتا ہوں، نہ جاگ سکتا ہوں، یہی بے چینی مجھے اپنی زندگی میں لائے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جبکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی پڑھیں آپ، ہمیشہ اللہ والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، یہ ایسے لوگوں کی زندگی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، امام سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، جہنم کی کیفیت کو بتایا جاتا، جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا جاتا کہ جہنم کی آگ ایسی ہے، جہنم کی آگ ایسی ہے، ابھی انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن جہنم کی کیفیت کے بارے میں سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں جہنم کے بارے میں سنتا ہوں کہ میرا پیشاب خون کا پیشاب آنے لگتا ہے، میرا پیشاب خون کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔
یہ جہنم کے خوف، یہ موت کے بعد کی زندگی کا خوف، یہ آخرت کی فکر، جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ کو یاد کر کر اسی دنیا میں رونے اور اسی دنیا میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تھیں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہماری اسی دنیا کو، ہماری دنیا کی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے موت کے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جہنم کی آگ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جنت میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ داخلہ لے سکیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے، اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمان کو مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان ہے، اللہ تو ہمارے پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بھی نیک اعمال اس رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ زندگی میں کرتے ہیں، اللہ ان نیک اعمال کو تو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے اسلام کی حالت پر رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔